الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما عن غفله الغافلون معزز سامعین کرام و ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان دوستو، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، ایک حصہ ہے اس کا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه، جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کو پکڑ لو، اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے روک دے، جس بات سے روک دے، اس سے رک جائیے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا دردناک ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، مسلسل میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک دور چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، آپ کا بچپنا، رضاعت کا زمانہ، یہ مختلف ادوار ہم لوگ سن چکے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال سے لے کے 35 سال یا 37 سال تک کی جو زندگی ہے، اس کا ایک مختصر سا خاکہ آپ حضرات کے سامنے کھینچا جائے گا۔ صحیح احادیث اور پھر تاریخ کے اندر جو درج ہے، اس کا جو ماحصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 25ویں سال سے لے کے 35ویں سال تک کا جو خلاصہ ہے، آپ حضرات کے سامنے آج کے اس جمعے میں پیش کیا جائے گا۔ اور جیسا کہ ہم گزشتہ جمعے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے متعلق ہم لوگ کچھ باتیں سماعت کر چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، جس میں آپ نے شادی فرمائی، اور آپ کی زوج محترمہ کا نام خدیجۃ الکبریٰ امہات المومنین، میری اور ساری امت کی ماں جو خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے جانی جاتی ہے، ان سے آپ کی شادی ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بھی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتے چلوں، تاکہ یہ پہلو بھی امت کے سامنے آئے، میرے اور آپ کی ماں تھی تو کیسی تھی، میری اور آپ کی ماں اس امت کی ماں تھی تو کیسی تھی اور وہ کون تھی۔
حضرت خدیجہ بنت خویلد خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مکہ مکرمہ کی ایک رئیس خاتون تھی۔ کون تھی؟ ایک رئیس خاتون، بڑی مالدار تھی۔ جو بڑے بڑے مالدار تھے وہ بھی ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال عطا فرمایا تھا، جو تاجر حضرات مرد تھے وہ بھی ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے آپ کو نوازا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی مالدار تھی، رئیس خاتون تھی، اور ساتھ میں تاجر پیشہ بھی تھی، تجارت کرتی تھی۔ اور آپ کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تو آپ بیوہ ہو گئی، اور وہ بھی کم عمری میں آپ بیوہ ہو گئی۔ اب پھر اس کے بعد رشتے آنا شروع ہوئے۔ قریش کے خاندان میں سے، مکۃ المکرمہ میں سے بڑے بڑے جتنے رئیس تھے، رئیس زادے جن کو کہہ سکتے ہیں، جو تاجر تھے، جو مالدار تھے، جو تاجر پیشہ حضرات تھے، انہوں نے پیشکش کی کہ ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مگر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے انکار کر دیا، کسی سے بھی شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر سلسلہ چلتا رہا، 35 سال ہو گئے، 38 سال ہو گئے، 40 سال ہوئے، مگر انہوں نے شادی نہیں فرمائی۔ پھر اس کے بعد تجارت میں جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی لین دین کے اندر جیسی ہی آپ سے شناسائی ہوئی، آپ سے ملاقات ہوئی، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی فرمائی۔ آپ کے چچاؤں کے مشورے سے، ابو طالب کے مشورے سے، پھر اس کے بعد دونوں خاندانوں کے درمیان میں ایک رشتہ جو کہ ازدواجی جو رشتہ ہے اس کے اندر منسلک ہو گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اتنی مالدار رئیس، اور پھر اس کے بعد تاریخ کی کتابوں کے اندر، سیر کی کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے آپ بڑی حسین اور جمیل تھی۔ مکے کے اندر کوئی آپ کی مثال نہیں تھی، اتنی خوبصورت عورت، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد جیسے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے ازدواج میں جیسے ہی آپ منسلک ہو گئی، آپ کا ناطہ اور رشتہ ان سے مل گیا، تو اس کے بعد سارا مال، سارا جمال، حسن سب جاتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں ڈال دی۔ اب کہنے لگی کہ اے آقا، آپ یہ میرا مال جہاں چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حسن جمال بھی ایسا حسن جمال کہ دوسری عورتیں بھی دنگ رہ جاتی تھی۔ یہ میرے اور آپ کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ مختصر سی یہ جھلک ہے، ورنہ اگر بیان کرتے بیٹھے تو گھنٹے لگ جائیں گے۔ مختصر سا خاکہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب 1-2 سیکنڈ کے لیے ہم لوگ یہاں پہ رکتے ہیں، توقف کرتے ہیں، ہمارے گھرانوں کا کیا حال ہے۔ اگر کوئی رئیس زادی گھر کے اندر آ جائے، مالدار آ جائے، تاجر پیشہ اگر آ جائے، 700 نخرے ہوں گے، ساتھ میں خادمائیں بھی رہیں گی، نوکر بھی چاکر بھی رہیں گے، اور پھر شوہر نامدار، پھر تو یہ تو غلام بنے رہے۔ آج کا جو ماحول چل رہا ہے، معافی چاہتا ہوں میں، آج کا جو ماحول چل رہا ہے، جو ہماری سوسائٹی کے اندر جو ذہنیت بن چکی ہے، شوہر نہیں رہا، بلکہ اس کو زر غلام، خریدا ہوا غلام اس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور زر غلام بننے کے اندر بچوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے، جو دولہا کہلانے والے ہیں، نوشہ کہلانے والے ہیں، ان کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ آج کل معاشرے کے اندر دیکھیے، جب شادی ہوتی ہے، شادی و بیاہ ہوتا ہے، خریدا جاتا ہے، بکروں کو جس طریقے سے خریدتے ہیں اس طریقے سے تولا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، اور یہ لوگ بکنے کے لیے تیار ہیں۔ US کا بکرا ہے تو الگ، سعودیہ کا بکرا ہے تو الگ، آسٹریلیا کا بکرا ہے تو الگ۔ یعنی مطلب آج کل مارکیٹ کے اندر ایک چل رہا ہے کہ اگر آسٹریلیا سے بچہ MA MBA نہ جانے اور کیا کیا ڈگریاں اگر لے کے آتا ہے، ماسٹر کر کے آتا ہے،
تو اس کے رقم کے اندر، جوڑے کی رقم کے اندر بڑھوتری ہو جاتی ہے، شادی خانہ پھر اس کا بدل ہی جاتا ہے، اس کے معیارات بدل جاتے ہیں۔ پھر اگر USA کا ہے تو اس کا الگ، پھر سعودیہ کے ریالات ہے تو اس کا الگ۔ اس کے اندر لڑکوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ ہم اٹھیں یہ تمام کے تمام رسم و رواج کو اپنے پیروں تلے رونے، اور میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے سیدھی اور سادی شادی فرمائی، اسی طریقے سے آج کے نوجوان اگر کرتے ہیں تو اسی کے اندر خیر اور عافیت ہے۔ اگر اس کے برعکس آج ہم دیکھتے ہیں کہ رات بھر گانا بجانا ناچنا، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے کام آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ آخر یہ امت خیر کدھر جا رہی ہے؟ اس کا احساس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کا احساس کرنا ضروری ہے۔ بڑوں کو بھی چاہیے کہ اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ اب جب بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو صاف کہہ دیتے ہیں بھائی بچہ ہے کیا کریں گے، یا تو آخری بچہ ہے، یا تو بڑا ہے، یا تو چھوٹا ہے، یا تو منزلہ ہے، پھر کوئی نہ کوئی آخر پھر ہونا ہی ہونا ہے۔ اب لڑکی ہے، آخری لڑکی ہے، زندگی میں ایک مرتبہ شادی ہوتی ہے، جتنا اللہ کے عذاب کو دعوت دے سکتے ہیں دے لو، چاہے اڑوس پڑوس میں لوگ ناراض ہوں، چاہے نیند حرام ہو جائے، اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ ارے کم سے کم سوچو، جب زندگی نئی شروع ہو رہی ہے، پہلی مرتبہ زندگی میں شادی ہو رہی ہے، تو میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو، اس کو اپنے سینے سے لگاؤ، ابتدا یہاں سے کرو۔ ایک مرتبہ زندگی کے اندر شادی ہوتی ہے تو کر کے بتاؤ نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق۔ اس کے اندر خواتین کا بھی بڑا رول ہے۔ اب مرد حضرات اگر نہیں مانتے ہیں تو آپ تمام کو معلوم ہے، ساری دنیا کو معلوم ہے کیا کچھ ہوتا ہے، کیا کچھ لین دین ہوتا ہے۔ ارے بھائی مرد حضرات کے اندر نہیں ہے تو ہم پیچھے سے دے لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، کیا کریں گے؟ پیچھے سے دے لیں گے۔ یہ تمام رسم و رواج کو ختم کرنا چاہیے۔ جوڑے کی رقم اور جہیز، یہ تمام کے تمام اس پر لعنت ہے، جس کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر ایک کینسر پیدا ہو چکا ہے۔ معاشرے کے اندر معاشرے کو ایک کینسر لگ چکا ہے، اور اس کا آپریشن تو ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک اس مسلم طبقے کے ایک ایک نوجوان، ایک ایک فرد، چاہے بڑا ہو، نوجوان ہو، باپ ہو، بھائی ہو، چچا ہو، جب تک نہیں کھڑے ہو سکتے اس کا علاج ناممکن ہے۔ عورتیں بھی اٹھ کر ٹھہرنا چاہیے، اپنی بچے اور بچیوں کی شادی بالکل سادی کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادی زندگی کے مطابق اپنی شادیاں کریں۔ مگر آج کل ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں شہر حیدرآباد کے اندر، یہ شہر حیدرآباد سارے ہندوستان کے اندر مشہور ہے۔ ایک شادی خانے کے اندر کتنے کھانے ہیں؟ العیاذ باللہ 40 کھانے، 40 ڈشیں۔ اب لازم چیز ہے جو مڈل طبقہ ہے، متوسط طبقہ ہے، وہ بھی سود پر لے آئے گا، وہ بھی کہیں سے کہیں اپنی ناک کو بلند رکھنا ہے، اونچی رکھنا ہے، کرے گا، نقالی کرے گا، اس کی کاپی کرے گا، اور پھر زندگی بھر اسی کے اندر سڑتے رہو سڑتے رہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیدھی زندگی ہے، سادی زندگی ہے، سادی شادی ہے، اس کو ہم اپنائیں۔ شہر حیدرآباد بڑا آگے نکل رہا ہے۔ اللہ کا عذاب آئے ہوئے ابھی چند ماہ بھی نہیں ہوئے، ہم اپنی آنکھوں سے یہی دیکھ رہے ہیں، رات بھر 2 بجے 3 بجے تک وہی گانا، وہی ناچ۔ اللہ کی نافرمانیاں کب تک کرتے رہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق کب تک اڑاتے رہیں گے؟ دولہا کے نام پر، دلہن کے نام پر، اور کس کس کے نام پر؟ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان دوستو، وقت بڑا کم ہے، قلیل ہے، بہت کم وقت کے اندر اور بہت کچھ باتیں کہنا ہے، مگر وقت بہت کم ہے، تو آگے چلتے ہیں۔ اب مہر کا مسئلہ آتا ہے، مہر کا مسئلہ آتا ہے۔ ابھی ایک شادی کے اندر جانے کا اتفاق ہوا، ماشاءاللہ اب یقین نہیں کریں گے 4 یا 5 6 7 لاکھ تک بچی والوں نے خرچ کیا۔ کتنا؟ گاڑی بھی نہیں دی گئی، سونا بھی دیا گیا، جہیز بھی اچھے سے اچھا دیا گیا، سب کچھ دیا گیا۔ سن کر اس کے بعد شرم آتی ہے، جب مہر کی باری آتی ہے تو لڑکا کہنے لگا کہ بھائی گھر میں سے امی کہہ رہے ہیں کہ 12,000 روپے مہر رکھیے۔
افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ یہ جو مہر ہوتا ہے لڑکی کا حق ہوتا ہے۔ آپ اتنے میں تو پہلے بک گئے، 6 لاکھ میں 7 لاکھ میں جتنے میں بکنا تھا آپ کو تو بک گئے۔ کم سے کم لڑکی کا تو خیال کرتی، اسی کے مطابق آپ کے اندر مردانگی اگر ہوتی تو کم سے کم 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ تو آپ مہر ادا کرتے۔ مگر وہاں پر بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ کتنا ادا کر رہے ہیں؟ 12,000 روپے۔ پھر اس کے بعد دلہے والوں نے اور تھوڑا زور دیا تو پھر اس کے بعد گھر میں سے اماں کہنے لگی نہیں 15,000 کر دیجئے بس۔ کتنا؟ 15,000۔ افسوس کی بات ہے، جو مہر کی رقم ہے یہ لڑکی کا حق ہوتا ہے، چاہے تو آپ فی الفور ادا کریں چاہے تو بعد میں ادا کریں، مگر خوش دلی کے ساتھ ادا کریں۔ اب اچھا دوسرا اس کا پہلو دیکھیے، اب بعض ایسے بھی ہوتے ہیں 6 لاکھ میں بک گئے، 20 لاکھ میں بک گئے، وہ الگ ہے۔ اب پھر جھوٹی شان کے لیے جب قاضی صاحب کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی مہر کتنا ہے؟ صاحب لکھیے 2 لاکھ روپے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کبھی زندگی کے اندر بیچارہ نہیں دے گا وہ 2 لاکھ روپے۔ اگر واقعتاً اس کی نیت یہ ہے دینا نہیں ہے تو پھر وہ زندگی بھر زناکاری میں مبتلا ہوگا، العیاذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد کئی پرانے ایسے بھی دور کے ہیں جو ابھی تک اپنا مہر ادا نہیں کریں، فی الفور ان کو مہر ادا کرنا چاہیے کہ آخری وقت میں جب انتقال کا وقت ہوتا ہے تو پھر وہی خالہ اماں وہی نانی اماں آتے ہیں، پھر اس عورت کو یا اس لڑکی کو تانے دے لیتے ہیں کہ معاف کر دے معاف کر دے، مہر معاف کر دے۔ اب بیچاری مرتی نہ کیا کرتی، پہلے تو شوہر نامدار اب جا رہے ہیں اس دنیا سے، چلو بھی مہر معاف کر دی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو حضرات اب تک مہر نہیں ادا کیے فوراً مہر ادا کرنے کی کوشش کریں، یہ بھی ایک قرض ہے، یہ بھی ایک فرض ہے اپنے ذمے۔ آپ فوراً ان کا قرض ادا کیجئے، خوش دلی سے ادا کیجئے۔ 10,000 ہے تو 15,000 دیجئے، 25,000 دیجئے، جو بھی ہے آپ ادا کیجئے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان دوستو، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 اونٹ مہر میں ادا کیے۔ کتنا؟ 20 اونٹ مہر میں ادا کیے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو پہلی آپ کی بیوی تھی، زوج محترمہ تھی، یہ مکے کی حسین اور جمیل خاتون تھی۔ اب اس کے بعد دیکھیے اور ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب شادی کی جاتی ہے، بیاہ کیا جاتا ہے، 4 چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ 4 چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ وَلِدِينِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِمَالِهَا۔ اس کے دین کو دیکھا جائے گا بچی کے، اور اس کے حسب نسب کو دیکھا جائے گا کہ باپ کیسے ہے، دادا کیسے ہے، چاچا کیسے ہے، تایا کیسے ہے، حسب نسب کو دیکھا جائے گا۔ وَلِدِينِهَا، سب سے پہلے کس کو دیکھا جائے گا؟ دینداری کو دیکھا جائے گا۔ بچی نماز بھی پڑھتی نہیں پڑھتی، بچہ نماز بھی پڑھتا، اس میں یہ نہ سمجھیں کہ بچوں کو چھوٹ ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ بچہ ہو یا بچی، دینداری کو ترجیح دی جائے گی کہ بھئی نماز پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، روزے رکھتا نہیں رکھتا، زکوٰۃ دیتا نہیں دیتا، حج کو جا رہا نہیں جا رہا، یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ وَلِدِينِهَا، پھر اس کے بعد وَلِحَسَبِهَا، اور اس کے حسب نسب کو دیکھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد وَلِجَمَالِهَا، خوبصورتی کو بھی دیکھا جائے گا۔ کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لڑکا خوبصورت ہے، لڑکی خوبصورت ہے، دیکھیے آپ، اچھی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَلِمَالِهَا، اس کی مالی پوزیشن کو بھی دیکھا جائے گا۔ شریعت اسلام یہ بالکل آپ کو کھلا ایک راستہ دیتا ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیے، مگر اب امت مسلمہ کدھر آ گئی؟ بالکل اپوزٹ، الٹا۔ سب سے پہلے کیا دیکھا جاتا ہے؟ وَلِمَالِهَا، مالی پوزیشن کیسی ہے بھائی، بنگلے کتنے ہیں، کوٹھیاں کتنی ہیں، کاریں کتنی ہیں، یہ دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وَلِجَمَالِهَا، پھر اس کا حسن، خوبصورت لڑکی کا کہ حسین ہے، جمیل ہے، نہیں ہے، اور پھر اگر 19-20 بھی ہے تو چل جائے گا، مگر مال زیادہ چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ 2 ہو گیا۔ حسب نسب تو دور کی بات ہے، حسب نسب کیسا بھی ہو چل جائے گا، مگر مال پکا ہو۔ پھر اس کے بعد دین کا تو کوئی پوچھنا نہیں ہے، چاہے بچہ ڈرنک ماسٹر ہو، کچھ بھی ہو، اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا پردہ، تھوڑی دیر کے لیے ڈال جائے، ارے بچے کی تو شادی ہونا ہے۔ نہیں، اگر آپ سے کوئی پوچھے امانتاً لڑکے کے بارے میں، لڑکی کے بارے میں، آپ کھلم کھلا علی اعلان کہیے، رشتہ داروں کو بتائیے کہ بچے کے اندر یہ خامی ہے، یہ پینے والا ہے، یہ کھانے والا ہے، گنجٹی ہے، یہ فلاں ہے۔
تاکہ دوسری ماں اور بیٹیوں کی یہ زندگی جہنم میں نہ جائے۔ اور اسی طریقے سے بیٹیوں کے بارے میں اگر پوچھے، ان کا کلچر کے بارے میں پوچھے، برقع گھر سے پہنے اور باہر نکال کر پھینک دیا جائے، اسلام کا مذاق اڑا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مذاق اڑایا جائے، تو فوراً آپ کہہ کر بولے، کھل کر بولے کہ بھائی لڑکی تو ایسی ہے، گھر سے جب پاپرتا نکلتی ہے اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پردہ غائب ہو جاتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے اندر کوئی لاپ لگٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو ہے وہ آپ بتا دیجئے، تا آگے چل کے ان کی زندگیاں جہنم میں جائیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب جب اپوزٹ میں جا رہے ہیں، ولی مالیہ جب ادھر سے آ رہے ہیں نا، تو پھر فتنہ فسادی شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دین کو ترجیح دیتے، اللہ تعالیٰ دین کے بدلے آپ کو دنیا بھی عطا کرتا، مگر جیسے ہی الٹے چلے گئے، اپوزٹ میں چلے گئے، نتیجہ یہ نکل رہا کہ شادی ہوئی 15 دن کے اندر طلاق، شادی ہوئی 2 سال کے اندر خلا، نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ آخری ایک حدیث شریف میں سناتا ہوں، سن لیجئے، غور سے سنیے، اس امت محمدیہ کے لیے، معاشرے کے لیے بڑی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کے مفہوم ہے، اگر کوئی لڑکا آئے اور وہ دیندار ہو، لڑکا کوئی دیندار ہو، نمازی ہے، روزے دار ہے، تقوی طہارت اپنی زندگی گزار رہا ہے، جفاکشی کی زندگی گزار رہا ہے، معمولی سی محنت پیشہ ہے، مزدور طبقے سے ہی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کو فوراً دے دو، معمولی سی، مگر سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ دین دیکھنا ہے، دین، حسن اخلاق دیکھیے، معاشرے کے اندر اس کی اہمیت دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر وہ دیندار ہے، صحت اچھی ہے اور خوددار ہے، بکنے والا نہیں ہے، تو فوراً اپنی بچی کا نکاح اس سے کر دیجیے۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر معاشرے کے اندر فساد پھیل جائے گا۔ یہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے، جو آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کئی ایسے رشتے ہیں جو بچہ دیندار ہے، 100 مسئلات کا پابند ہے، محلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہے، اچھا ہے، مگر صرف اس وجہ سے رشتہ نہیں آ رہا کہ بھئی مالی حالت اچھی نہیں ہے۔ جب اس کو ریجیکٹ کرو گے، نتیجہ معاشرے کے اندر فساد کی طور پر نکلے گا۔ تو اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم تمام سوچیں اور سمجھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے سیدھی اور سادی شادی انجام فرمائی، اسی طریقے سے تمام مسلمان اٹھیں، عہد کریں، جتنے بھی نوجوان ہیں، یہ جتنے بھی جوڑے ہیں، گھوڑے ہیں، جتنا بھی جہیز ہے، اس لعنت سے اپنے آپ کو دور کریں۔ یہی وجہ ہے آج اپنی بچیوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آج اپنی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہے، اور ایک بڑے دجال سے بھی بچائیے، چاہے وہ اپنا لڑکا ہو یا لڑکی، بڑے دجال سے بچائیے۔ شاید کہ آپ تمام حضرات سمجھ گئے ہوں گے، یہ بڑا دجال بڑا کام کر رہا ہے، گھروں کے اندر بیٹھ کر بڑا دجال بڑا کام کر رہا ہے۔ ماں کو پتہ نہیں ہے، باپ کو پتہ نہیں ہے، رابطے کہیں ہو رہے ہیں، رابطے کہیں ہو رہے ہیں۔ یہ جو 4G 5G چل رہا آج کل، بڑے رابطے ہو رہے ہیں، ماں کو پتہ نہیں، باپ کو پتہ نہیں ہے۔ گھر صبح صبح جب اٹھ کے دیکھے تو لڑکی فرار ہو چکی ہے، لڑکا فرار ہو چکا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی افسوس کی بات ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اس امت محمدیہ کے اندر آج آئے دن اخبارات کے اندر، ٹی وی پر کئی ایسے مسلمان، ایسے کئی مسلم ایسے گھرانے ہیں جن کے بچے اور بچیاں ہم لوگ کھو چکے ہیں۔ تو اس لیے ہر ایک اپنے اپنے گھر کی فکر کرے، پہلے اپنے گھر سے شروع کرے، پہلے اپنے گھر سے شروع کرے، تو انشاءاللہ المستعان یہ معاشرہ بچ سکتا ہے، اور یہ معاشرے کے اندر جتنا فساد ہے، برائی ہے، یہ تمام کی تمام خرابی جتنی بھی ہے دور ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک دعا کی اپیل آئی ہوئی ہے، جیسا کہ اس مسجد حاضہ کے جنرل سیکریٹری جناب سرفراز صاحب بلدیہ کے انتخابات میں ٹھہرے ہوئے ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے، اور جتنے بھی مسلم کینڈیڈیٹس ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو کامیابی عطا فرمائے، سرخرو عطا فرمائے، اور جتنے بھی فاشسٹ طاقتیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شکست فاش نصیب فرمائے، اور جتنے ان کے عزائم ہیں
شر اور فساد کے اللہ تعالیٰ ان تمام کو نیست و نابود فرمائے، مسلمانوں کے اندر اتفاق پیدا فرمائے اور اتحاد پیدا فرمائے۔ جتنے بھی یہاں پہ بڑے حضرات بیٹھے ہیں، نوجوان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کامل عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو دور فرما دے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے، جتنے بھی بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بے روزگاری کو ختم فرما دے۔